ایک جنگل میں ٹونی چڑیا، مٹو طوطا اور کالو کوا رہتے تھے۔ کچھ اور پرندے بھی ان کے آس پاس کے درختوں پر رہتے تھے۔ ٹونی بہن، میں دانا لینے جا رہا ہوں، تم چنٹو کا خیال رکھنا، میں بس ابھی آیا۔ ٹھیک ہے مٹو بھائی، میں اچھے سے دھیان رکھوں گی۔ سبھی پرندے آپس میں مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہمیشہ کام آتے۔ ان میں صرف کالو کوا ہی ایسا تھا جو کسی کے کام نہیں آتا تھا اور سب سے الگ رہتا۔ ان سب کے بچے بھی آپس میں گہرے دوست تھے۔ صرف کالو کوے کا بچہ کلو ہی تھا جو کسی کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا اور سارا دن شرارتیں کر کے سب کو پریشان کرتا۔ ایک دن چیل کوے کے پاس آیا۔ کالو، تمہارے بچے کلو نے آج پھر میرا گھونسلہ توڑا۔ تم نے کچھ کہا ہوگا اسی لیے تو گھونسلہ توڑا۔ پاگل نہیں ہے وہ، تم سب جلتے ہو مجھ سے اور میرے بچے سے۔ اسی طرح کوا کلو کو منع کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور دوسروں کا ایک قصور نکالتا۔ آج تو حد ہی ہو گئی، کلو نے اس بری طریقے سے پنکو کو مارا کہ اس کا ایک پنکھ توڑ دیا۔ ٹونی سب پرندوں کو لے کر کالو کے گھر پہنچ گئی۔ کالو بھیا دیکھ، تمہارے بیٹے کلو نے بری طرح سے میرے پنکو کو مارا ہے۔ تم اس سے پوچھو آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ پنکو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم دونوں کھیل رہے تھے کہ اس نے آ کر ہمارا کھیل خراب کر دیا، اور جب چنٹو نے اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں مارنا شروع کیا۔ دیکھو کالو بھیا، یہ بدمعاشی اب نہیں چلے گی۔ تمہارے بچے نے روز کوئی نہ کوئی نقصان کیا ہوتا ہے، ہم اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ نہیں تو کیا کر لو گے تم؟ جو تم سے ہو سکے کر لو۔ اس بات کا تم ایک دن بہت نقصان اٹھاؤ گے اور تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ آئندہ سے ہم بھی چپ نہیں رہیں گے اور کوئی لحاظ بھی نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا رہا۔ ایک دن جگو سانپ وہاں سے گزرا، اسے وہ جگہ بہت پسند آئی اور وہ وہیں پاس ہی بل میں رہنے لگا۔ کلو نے ایک دن سانپ کو بل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ روز جب سانپ کھانا کھا کر واپس بل میں جاتا تو اس کے اوپر سے پتھر پھینکتا۔ ٹونی ایک دن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کالو کوے کے پاس گئی۔ کالو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ میں نے آج کلو کو سانپ کے بل میں پتھر پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ سانپ بہت غصے میں تھا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ یہ کام کلو کا ہے تو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہم اپنا نفع نقصان جانتے ہیں۔ میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، تم اپنا رستہ ناپو۔ تم کیوں آ رہی ہو اس کے پاس؟ یہ بہت مغرور ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑو۔ پھر ایک دن کلو سانپ کے بل میں پتھر پھینک کر واپس جا رہا تھا تو سانپ نے اسے دیکھ لیا۔ تو یہ کام اس کلو کا ہے، آ جائیے کل اچھے سے مزہ چکھا لوں گا۔ اگلے دن جب کلو پتھر پھینک کر جانے لگا تو جگو نے اسے کاٹ لیا۔ ٹونی اور چیل یہ سب درخت پر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ مر جائے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کلو کے ساتھ۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، میں ابھی طوطے کو بلا کر لاتی ہوں، اس کے پاس ضرور سانپ کے زہر کی دوا ہو۔ وہ طوطے کو بلا کر لاتی ہے، وہ اسے دوا لگاتا ہے۔ اتنے میں کالو بھی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے۔ آج تم لوگ نہ ہوتے تو میرا بچہ مر جاتا۔ مجھے بس ایک دفعہ معاف کر دو۔
یہ تو ہمارا فرض تھا. کوئی بات نہیں کالو بھیا, تمہیں احساس ہو گیا ہے, یہی کافی ہے. میں نے دوا دے دی ہے, کچھ ہی دنوں میں آرام آ جائے گا. اس کے بعد وہ سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے.